تو آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسے بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جی کہ ہم روزہ، نماز یا دوسری عبادات یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آخر ان کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیا کوئی فلسفہ ہے؟ اور یہ سوال بہت گہرا ہے کیونکہ یہ صرف عبادات تک نہیں رہتا، یہ ہماری زندگی کے ہر اس عمل پر لاگو ہوتا ہے جسے ہم فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک کیوں تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی کیوں کی تلاش میں آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ مواد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس واصف علی واصف صاحب کی کتاب گفتگو 5 کا ایک اقتباس ہے، اچھا، اور یہ اس سوال کا ایک بہت ہی غیر روایتی اور شاید کچھ لوگوں کے لیے چونکا دینے والا جواب دیتا ہے۔ تو آج ہم مل کر یہی کھوج لگائیں گے کہ کیا ہر الہی حکم کے پیچھے کوئی فلسفہ تلاش کرنا ضروری ہے، یا ایمان کی اصل روح کچھ اور ہی تقاضا کرتی ہے؟ اور یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے کیونکہ یہ ہمیں سیدھا اس خیال کے مرکز میں لے جاتا ہے کہ ایمان اور منطق کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ ماخذ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے انداز پر نظر ثانی کریں، جی، خاص طور پر جب بات فرائض کی ادائیگی کی ہو۔ بالکل، یہ ہمیں اپنی دانشورانہ تسکین کی خواہش پر بھی سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اقتباس کا آغاز ہی اسی سوال سے ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی فلسفی کیا ہے؟ جی، اور جواب فوراً ملتا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض کا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ بات شروع میں تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ بالکل لگتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آپ حکم میں فلسفہ ڈھونڈیں گے تو حکم کمزور محسوس ہوگا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیوں؟ حکمت اور وجہ جاننے سے تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے نا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مصنف کے استدلال کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ ان کے مطابق جب آپ کسی حکم کو فلسفے یا کہہ لیں فائدے سے جوڑتے ہیں تو آپ اس کی مطلق حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسے مشروط بنا دیتے ہیں۔ بالکل، وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ نماز کا فائدہ پاکیزگی ہے تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں تو غسل کر کے بھی پاک ہو سکتا ہوں، یا میں ویسے بھی صاف ستھرا رہتا ہوں۔ صحیح۔ یا اگر آپ کہیں کہ نماز انسان کو چوری جیسی برائی سے روکتی ہے تو وہ فوراً کسی ایسے نمازی کی مثال دے دے گا جو بددیانتی کرتا ہو۔ اچھا، تو یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نے حکم کو کسی دنیاوی نتیجے سے جوڑا، آپ نے ناقدین کو اسے رد کرنے کے لیے ایک پیمانہ دے دیا؟ جی بالکل، یہی نقطہ ہے۔ اگر وہ نتیجہ کسی اور طریقے سے حاصل ہو رہا ہو یا کسی کی زندگی میں نظر نہ آئے تو ان کی نظر میں حکم کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ جی بالکل، ماخذ کے مطابق حکم کی اصل طاقت اس کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس کے منبع یعنی سورس میں ہے۔ دلیل یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کیا حاصل ہوگا، بلکہ یہ کہ یہ حکم کس نے دیا ہے۔ جی ہاں، مصنف ایک بہت سادہ مگر گہری بات کہتے ہیں، "The best thing is that it is the order of Almighty." اس سے آگے کیا فلسفہ ہے؟ یہ اس نے کہا ہے جس اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دلیل اپنے آپ میں مکمل اور رٹل ہے۔ اور جب آپ اس سے آگے فلسفہ تلاش کرتے ہیں تو آپ دراصل اسی بنیادی دلیل کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف اس کی سب سے بڑی مثال شیطان کے انکار سے دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کو تو مانا لیکن اس کے ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایمان اور اطاعت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق واضح کرتا ہے۔ جی، اور یہ بہت نازک فرق ہے۔ ذریعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کافر کب بنتا ہے، جب اللہ کو مانے اور اس کے حکم کو نہ مانے۔ صحیح۔ شیطان کا معاملہ یہی تھا۔ اس کی منطق یہ تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، تو میں افضل ہوں۔ اس نے حکم کو اپنی عقلی کسوٹی پر پرکھا اور اسے مسترد کر دیا۔ تو اپنی سمجھ کو، اپنی منطق کو حکم پر فوقیت دی۔ جی، مصنف کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کرنے کا امتحان ہے کہ آپ کی سمجھ محدود ہے اور حکم دینے والے کی حکمت لامحدود ہے۔ اس نظریے کو مزید واضح کرنے کے لیے اقتباس میں ایک تاریخی واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس نے اس وقت کے معاشرتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کون سا واقعہ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اس وقت کے مغرور اہل عرب کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ بالکل،
یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حکم کا مقصد کسی سماجی منطق کو ثابت کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ صرف اور صرف اطاعت کا امتحان۔ اس حکم نے نسل، رنگ اور مرتبے کے غرور کو توڑا۔ یہ اس بات کی عملی مثال تھی کہ جب حکم آ جائے تو ذاتی پسند، ناپسند، سماجی روایات اور عقلی جواز سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جی، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے ایک سابقہ غلام کو مسلمانوں کا مؤذن بنانا، ایک مقدس منصب دینا شاید عقلی طور پر سمجھ نہ آتا ہو، لیکن حکم تھا۔ اس میں کوئی فلسفہ نہیں تھا، صرف اطاعت تھی۔ اور یہی بات زکوٰۃ کی مثال میں بھی نظر آتی ہے۔ آج کل جب بھی زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے تو فوراً اس کے معاشی فوائد، غربت کے خاتمے اور دولت کی گردش جیسے فلسفوں کا ذکر ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ لیکن اقتباس اس پر ایک مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ جی، اقتباس کا زور اس بات پر ہے کہ یہ سب فلسفے اور حکمت بعد کی باتیں ہیں، یہ نتائج ہیں، حکم کی بنیاد نہیں۔ اچھا، حکم کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ اللہ نے کہا ہے 2.5% دے دو، تو بس دے دو۔ مصنف کے مطابق جب آپ کا دھیان اس بات پر مرکوز ہو جاتا ہے کہ اس سے معاشی نظام کیسے بہتر ہوگا، تو آپ کی نیت میں عبادت کا عنصر کم ہو جاتا ہے۔ جی، اور سماجی خدمت کا عنصر زیادہ ہو سکتا ہے، جبکہ اصل روح یہ ہے کہ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا ہے، اور اس نے جتنا حصہ طلب کیا میں بغیر سوال کیے واپس کر رہا ہوں۔ یہ رویہ، یہ تسلیم و رضا اصل عبادت ہے۔ لیکن کیا یہ سوچ خطرناک نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ اندھی تقلید کی طرف نہیں لے جاتی، جہاں انسان سوال کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دے؟ یہ بہت معقول اعتراض ہے۔ میرے خیال میں مصنف عقل کے استعمال کے مطلقاً خلاف نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کے خلاف ہے؟ وہ عقل کو ایمان پر حاکم بنانے کے خلاف ہے۔ وہ اس فلسفیانہ تجسس پر تنقید کر رہے ہیں جو حکم کی بنیاد پر ہی سوال اٹھا دے۔ اچھا، ذریعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کا دائرہ دلیل سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ نے تسلیم کر لیا، پھر اس کی حکمتوں پر غور کرنا ایک الگ اور مفید عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن حکم کو ماننے کے لیے دلیل کو شرط بنانا مصنف کے نزدیک ایمان کی روح کے خلاف ہے؟ بالکل، یہ ترجیحات کا معاملہ ہے۔ کیا عقل پہلے ہے یا حکم؟ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے گفتگو میں ایک بہت ہی زبردست کہانی بھی شامل کی گئی ہے، ایک درویش کی۔ جی، میں نے پڑھی وہ کہانی۔ جس کے پاس ابلیس ایک دوسرے درویش کے روپ میں آتا ہے اور خدا کے وجود پر منطقی سوالات اٹھاتا ہے۔ جی، اور وہ سوالات بہت چالاکی سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے، اللہ کدھر ہے؟ تم نے اسے کیسے مان لیا؟ اگر وہ ہر چیز کا خالق ہے تو شیطان تو اس کے حکم کے تابع نہیں لگتا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ فلسفیانہ سوالات کا ایک ایسا جال بچھاتا ہے تاکہ درویش کا سادہ غیر مشروط ایمان متزلزل ہو جائے۔ وہ اس کے ایمان کی بنیاد کو ہٹا کر دلیل پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جی، یہ جانتے ہوئے کہ دلیل کا میدان شکوک و شبہات سے بھرا ہے۔ اور اس کہانی کا نتیجہ بہت ہی حیران کن ہے۔ وہ شخص ان سوالات سے پریشان ہو کر روحانی طور پر اپنے شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بالکل، اور وہاں سے اسے ایک غیر متوقع جواب ملتا ہے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ کہانی کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے جب وہ شخص اپنے شیخ کی رہنمائی سے جواب دیتا ہے کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے۔ اچھا، بغیر دلیل کے؟ جی، یہ جواب ابلیس کے پورے حملے کی بنیاد کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ سن کر ابلیس، جو درویش کے روپ میں تھا، کہتا ہے کہ آج تم اپنے کامل شیخ کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ میں فلسفہ والوں کو اسی طرح گمراہ کرتا رہا ہوں۔ تو یہ کہانی براہ راست اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ ایمان کا تعلق دلیل سے زیادہ تسلیم و رضا سے ہے، ایک بھروسے سے ہے جو عقلی ثبوتوں سے ماورا ہے۔ بالکل۔ اس غیر مشروط اطاعت اور سپردگی کے جذبے کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے پھر شاعری کا سہارا لیا ہے، جو اس دانشورانہ بحث کو ایک بالکل مختلف ذاتی اور جذباتی رنگ دیتی ہے۔ جی، وہ ایک عارفہ کے اشعار نقل کرتے ہیں۔ میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی۔ طلوع کرے، ہنسائے یا رلائے، میں نے راضی رہنے کا عزم کر لیا ہے۔ یہ اشعار بحث کو منطق اور دلیل کے دائرے سے نکال کر محبت، اعتماد اور سپردگی کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت منتقلی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اطاعت کا یہ رویہ کسی جبر کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک محبت بھرے تعلق کا اظہار ہے۔ بالکل، یہاں غلامی کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ یہ مجبوری کی غلامی نہیں، بلکہ
انتخاب کی غلامی ہے۔ جی، اور اسی خیال کو مزید گہرائی دینے کے لیے ایک اور تمثیل استعمال کی گئی ہے، گلاب اور گلقند کی۔ یہ تمثیل اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ یہ مجھے بہت پسند آئی، اس نے پورے تصور کو ایک ٹھوس شکل دے دی۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ تمثیل اس خیال کو مکمل کرتی ہے۔ گلاب اپنی خوشبو، رنگ اور خوبصورتی میں ایک مکمل جلوہ ہے۔ آپ اسے دیکھتے ہیں اور اس کی موجودگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی، وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، لیکن اگر آپ اس کی افادیت یا فائدہ تلاش کریں اور کسی حکیم سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اس سے گلقند بنا لو، یہ معدے کے لیے مفید ہے۔ اور گلقند بنانے کے عمل میں پھول کی اپنی اصلیت، اس کی خوبصورتی اور شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اس کی پنکھڑیاں توڑی جاتی ہیں، اسے چینی میں پکایا جاتا ہے اور وہ ایک مفید چیز تو بن جاتا ہے، لیکن وہ گلاب نہیں رہتا۔ یہی مصنف کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے مطابق عبادات کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ نماز اپنی اصل حالت میں ایک جلوہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک روحانی تعلق کا لمحہ ہے۔ لیکن جب ہم اس میں صرف افادیت، سماجی فائدے اور طبی فلسفے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم گویا اس کی پنکھڑیاں توڑ کر اسے گلقند بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی اصل روحانی خوبصورتی، اس کا وہ جلوہ کہیں کھو جاتا ہے اور صرف اس کی افادیت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ بہت گہری تمثیل ہے اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہم اپنی پوری زندگی کے ساتھ تو ایسا نہیں کر رہے۔ جی، مصنف اسی خیال کو عملی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو صرف نظریاتی نہیں چھوڑتے۔ اچھا، کیسے جوڑتے ہیں وہ اسے؟ مثال کے طور پر وہ غربت کی بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ غربت تمہیں کافر بنا دے۔ جی، یہ وہ غربت ہے جو انسان کو مایوس، شاکی اور اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور فرمان ہے کہ غربت میرا فخر ہے۔ یہ وہ غربت ہے جو انسان کو عاجز بناتی ہے، اسے اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے اور اللہ کی طرف جھکاتی ہے۔ بالکل۔ تو حالت ایک ہی ہے، غربت، لیکن اس کے نتیجے میں دو بالکل مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک کفر کی طرف لے جا رہا ہے اور دوسرا فخر کا باعث بن رہا ہے۔ حالات نہیں، بلکہ ان حالات میں ہمارا رویہ اور ہماری سوچ کا زاویہ ہے۔ اور یہ زاویہ اسی بنیادی اصول سے متعین ہوتا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، تسلیم اور رضا۔ بالکل۔ اگر انسان کی نظر صرف مادی اسباب اور نتائج پر ہے تو غربت اسے مایوس اور شاکی بنا دے گی، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہے تو وہی غربت اسے مزید عاجز اور اللہ کے قریب کر دے گی۔ اور آخر میں جو نصیحت کی گئی ہے وہ اس ساری بحث کا عملی نچوڑ ہے کہ اس سب کے بعد ایک انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا کردار سورج جیسا بنانا چاہیے، جو سب کو روشنی دیتا ہے لیکن کسی پر روب نہیں ڈالتا۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے روشنی لو۔ اور گلاب جیسا جو دوست دشمن دیکھے بغیر ہر ایک کو خوشبو دیتا ہے۔ یعنی اصل مقصد انسانوں کی خدمت کرنا اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نہ کہ ہر حکم کے پیچھے فلسفہ تلاش کرتے رہنا۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں تو آپ کا کردار خود بخود ایسا بن جاتا ہے جو دوسروں کے لیے رحمت ہو؟ بالکل۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اچھا، جب آپ کا مرکز نگاہ اپنی ذات، اپنی منطق یا دنیاوی فائدے نہیں رہتے بلکہ صرف اللہ کی رضا رہ جاتی ہے تو آپ کے اعمال خود بخود دوسروں کے لیے بھلائی کا باعث بننے لگتے ہیں۔ سورج کی طرح بے غرض ہو کر۔ جی، جو اپنی فطرت کی وجہ سے روشنی دیتا ہے، کسی فائدے کے لیے نہیں۔ اسی طرح اطاعت گزار انسان اپنی فطرت ثانیہ کی وجہ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اقتباس کے مطابق ایمان کی گہرائی الہی احکامات کے پیچھے فلسفے اور منطق تلاش کرنے میں نہیں بلکہ انہیں غیر مشروط طور پر تسلیم کرنے میں ہے۔ جی، اصل دلیل بس اتنی ہے کہ یہ حکم اس ذات کا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور یہی کافی ہے۔ اور افادیت اور حکمتیں اس اطاعت کے پھل ہو سکتے ہیں، اس کی جڑ نہیں۔ بہت خوب۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت اہم نقطہ دیتا ہے۔ مصنف نے ایمان اور فلسفے کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی ہے، جی، جو تنقیدی سوچ، عقلی دلیل اور ہر چیز کی وجہ جاننے پر بے حد زور دیتی ہے۔ اس میں ایک فرد اس توازن کو کیسے قائم کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ایک دائرے میں فلسفے کو رد کرنے کا مطلب
ہر جگہ عقل کے استعمال کو ترک کرنا ہے؟ یا اصل حکمت یہ جاننے میں ہے کہ عقل کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور اعتماد کی سرحدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کب سوال کرنا ہے اور کب صرف بھروسہ کرنا ہے؟